وقت زیادہ ہوتا ہے تو آدمی اسے کھینچتا رہتا ہے، وقت کم ہوتا ہے سمیٹتا رہتا ہے. یہ کھینچنا یہ سمیٹنا ان علماء کرام کے بہت دسترس میں ہمیشہ رہتا ہے. استاد نے پوچھا شاگرد سے 15 پھلوں کے نام بتاؤ، تو شاگرد نے کہا سنترا، موسمبی، سیب، 1 درجن کیلا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت دیر لگے گی، آپ لگ رہا ہے کشن گنج میں نہیں ہے، 1 اسٹیشن پہلے اتر گئے. آپ کی ذہانت کا میں امتحان لوں. قاری صاحب، یہ کتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مولائے کائنات سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا. مولائے کائنات سے ایک شخص نے کہا حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا. فرماتے ہیں مولا علی اگر نماز پڑھنے سے بھی سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھا کرو. ایسا کریں آپ 2-3 سال کے لیے اس ادارے میں داخلہ لے لیں. آپ اب نعت کے مصرے پڑھ دوں، ذرا سا کرم فرما دیا. ہاں چائے وغیرہ والا کام آسان کر دیں. ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے یہی سب سے آسان زینہ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھلے چائے بیچنا پڑے پردھان منتری بن جائے. پہلے بیٹھے میری بات سنیں. آپ نے کبوتر کو آسمان پہ اڑتے ہوئے دیکھا ہے. رابرٹس برادران نے اسی طریقے کے دیکھ کر کے جہاز بنایا. پورے صوبے بہار اور یہ اتر پردیش میں بھی میں نے رات پڑھا، کہیں پڑھا نہیں گیا. ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، اڑانے لگ جائیں، ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، جو جہازوں کے یہ مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں. دیکھیں بہت دیر تک لطیفے سننے کے عادی نہ ہو تو مجھے بتائیے. ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں. اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں. ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں. اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں. ایک صفت سوچنے بیٹھوں. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ سوچ رہے کہ یار میں کہوں گا تو پتہ نہیں وہ فرشتہ یہاں میرے سبحان اللہ کہنے کی گواہی دے گا کہ نہیں دے گا. جس کی ڈیوٹی یہاں لگی ہے سنیں، گلی کے نکڑ پر بالکل جہاں سے گلی ختم ہوتی ہے ایک فقیر کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. ایک صاحب گزرے، بولے بابا ادھر کون آئے گا؟ گلی کے آخری موڑ پر کون آئے گا؟ یہ اگر منڈی میں آنے کا شوق ہے تو مارکیٹ میں آؤ، چوراہے پر آؤ، بڑی بڑی شاپنگ سنٹر کی زمینوں پہ آؤ. یہ گلی میں تم نے دکان چھوٹی سی کھول کے رکھی ہے، کون آئے گا یہاں پہ؟ تو اس فقیر نے کہا ذرا یہ بتا یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں موت کا فرشتہ تو آ سکتا ہے. تو اس دکاندار نے کہا سن، جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ اللہ، خدا قسم آئے گی، برکتیں آئیں گی. اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھے رہے. آپ کچھ نہیں کہنا، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا. ایک اچھا شعر سنیں آپ، اسے یاد کر لیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے. ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، جو جہازوں کے یہ مالک ہے ٹھکانے لگ جائیں. اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں. ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں. رات میں نے مشاعرے میں یہ شعر پڑھا تھا، خدا قسم تقریباً 80% لوگ کھڑے ہو گئے. جو شعر میں نے پڑھ دیا سنیں آپ شعر. ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں. ہم جو سرکار کی سنت پہ عمل پیرا ہو، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگے. ہم جو سرکار کی سنت پہ عمل پیرا ہو. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. لوگ کہتے ہیں بہار بڑی ترقی پہ، کیا خاص ترقی پہ؟ جیسا اتر پردیش ہے ویسے بہار.
اگر ترقی ہے تو سبحان اللہ کہیے، مجھے بتائیے. ایک مصرع پڑھوں میں. چمکے گا مقدر جو میرا بال برابر. نئی نظامت کرنے والے شعر یاد کر لیں. چمکے گا مقدر جو میرا بال برابر، جاؤں گا مدینہ میں کئی سال برابر. چمکے گا مقدر جو میرا بال برابر، جاؤں گا مدینہ میں کئی سال برابر. قافیہ ختم لیکن شعر ہے، بازار سے قافیہ لایا گیا. چمکے گا مقدر جو میرا بال برابر، جاؤں گا مدینہ میں کئی سال برابر. جاؤں گا مدینہ میں کئی سال برابر. دولت کو کبھی پاؤں پکڑنے نہیں دیتے، دنیا کو سمجھتے ہیں جو فٹ بال برابر. دنیا کو سمجھتے ہیں جو فٹ بال برابر. آخری شعر شاید دو چار لوگ کو اچھا لگ جائے کہ چمکے گا مقدر جو میرا بال برابر، جاؤں گا مدینہ میں کئی سال. جو جانا چاہتا وہی بولے. سب نہیں بولتے کیونکہ 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اور آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو کیسے جا پائیں گے بھائی. لیکن آپ کے لیے بھی ایک صورت نکالی ہے فرحان دل مالگان. اس نے کہا تھا چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے. اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے بس، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے. اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے بس. 25 سال ہو گئے مجھے نظامت کرتے ہوئے. ایسے بہت سے جلسے ہیں جو 25 سال سے میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. گزشتہ سال ناغہ ہوا، میں بغداد شریف گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، ورنہ کبھی ناغہ نہیں ہوا. اور ایسے بھی جلسے جہاں 25 سال پہلے ایک مرتبہ گیا تھا اور آج تک نہیں گیا. اشارے کی زبان سمجھے آپ. شعر سنیں آپ. چمکے گا مقدر جو میرا بال، جاؤں گا مدینہ میں کئی سال برابر. دولت تو کبھی پاؤں پکڑنے نہیں دیتے، دنیا کو سمجھتے ہیں جو فٹ بال برابر. لیتے ہیں وہ ولیوں کی دعاؤں کا وسیلہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے؟ جام کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو، نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں لو اور سنو. جن کو آقا سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو. چمکے گا مقدر جو میرا بال برابر، جاؤں گا مدینہ میں کئی سال برابر. دولت کو کبھی پاؤں پکڑنے نہیں دیتے، دنیا کو سمجھتے ہیں جو فٹ بال برابر. لیتے ہیں وہ ولیوں کی دعاؤں کا وسیلہ، گل پاتی نہیں جن کی کہیں دال برابر. لیتے ہیں وہ ولیوں کی دعاؤں کا وسیلہ، گل پاتی نہیں جن کی کہیں دال برابر. گل پاتی نہیں جن کی کہیں دال برابر. حضرات نعروں سے استقبال کرنا ضروری بھی ہے اور ہمارا اہم فریضہ بھی ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو شخصیت مائک پر آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے ہم اپنا دل بچھا دیں، پلکیں بچھا دیں، اپنے شعور کو کارپیٹ بنائیں، اپنی فکر کو قالین بنائیں تاکہ اس پر چل کر کے وہ علم و ادب کا شہزادہ آ جائے. تو اس زمین کے ذرے آپ مبارکباد پیش کریں گے جو آپ کے دل پہ قدم رکھنے کی کل میدان محشر میں گواہی دینے والا ہے. لوگ جیتے ہیں اپنے لیے، وہ جیتا ہے آپ کے لیے. لوگ آئے ہیں اپنے لیے، وہ آیا ہے آپ کے لیے. لوگ بولتے ہیں اپنے لیے، آج وہ بولے گا آپ کے لیے. جسے دنیا بلبلے جھارکھنڈ بھی کہتی ہے، بلبلے بہار کہتی ہے، بلبلے بنگال بھی کہتی ہے، اہل بیت کی محبت کا نگینہ کہتی ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ناشر کہتی ہے. آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں علامہ شاہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ کلکتوی کا استقبال کریں. ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تعلیمی کانفرنس، تعلیمی کانفرنس جامعہ امجدیہ قدم رسول، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت اپنے شہر کی زمین پر بیٹھے اور نبی کے شہر کی باتیں سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک والے سے گزارش کروں گا ایکو کو بالکل ختم کر دیں تاکہ آپ لوگ آواز سنیں صاف صاف۔ نعت پڑھنے والے جب آئے تو ان کے مرضی کے مطابق آپ ایکو دے دیں، ابھی ایکو کو ختم کر دیں۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ والصلاة والسلام على رسوله الذي بعدہ كلما حمد للہ حامد حمدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ حاضری قبول ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، درجات بلند ہو جائیں، زندگی کامیاب ہو جائے، ایمان سلامت رہے، ایمان پہ خاتمہ ہو، قبر میں سکون ہو، امتحان میں کامیاب ہو جائے، میدان محشر میں سرکار کی قربت نصیب ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ مفکر اسلام دارالعلوم امجدیہ کی جان حضرت قاری محسن صاحب قبلہ کے اخلاق کا نتیجہ ہے کہ علاقے کے مضافات کے تمام تر علماء کرام، ائمہ کرام، مدارس کے اساتذہ کرام تشریف لائے اور زینت اسٹیج بنے ہوئے ہیں۔ آپ بھی محبت سے تشریف لائے، بہت بہت مبارک ہو آپ کا آنا آپ کو۔ مائک والے بھائی اکو خلاص، بالکل اکو خلاص کر دو۔ آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے، اور ضروری اعلان یہ ہے کہ جتنی ماں بہنیں چلا چلی کر رہی ہیں ان کو سمجھا دیجئے کہ کئی کتابوں، تعویذ کی کتابوں کی اجازت مجھ کو ہے۔ شمع شبستان رضا، مجموعہ اعمال رضا اور بھی بہت سارے بزرگوں نے دیا ہے ایک سے ایک تحفہ۔ اگر یہ عورت چپ نہیں رہی، ایسا تعویذ لکھوں گا نا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے ہر عورت سن لے اور بالکل سائلنٹ ہو جائے، ورنہ تعویذ ہم لکھیں گے اور پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بالکل گلشن، نزینہ، فاطمہ، تبسم چپ چاپ بیٹھی رہو۔ آپ لوگ یہ ہنگامہ کروا رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں تو وہ سوچتی ہے ہم ہی لوگ بولیں۔ اگر آپ کی آواز نکل جائے ابھی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں گھر میں بھی جو مرد ذرا ٹائٹ رہتا ہے تو بیگم ذرا ٹھنڈی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو 15 منٹ اپنی آوازوں کو ذرا لہکا دیجئے، اس کے بعد دیکھیں وہ کیسے ٹھنڈا گھر میں لگ جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ جن لوگوں کو استنجا جانا ہے چلے جائیں، جن کا پیٹ خراب ہے چلے جائیں، جن کا دماغ خراب ہے چلے جائیں، جن کا عقیدہ خراب ہے وہ بیٹھے رہیں تاکہ اللہ کا فضل ہو ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ ہاں جاؤ، پیٹ خراب ہے سمجھ لیجئے گا، جو جا رہا ہے سب کا پیٹ خراب۔
اتنا کھایا ہے پوچھے مت، پورا دیکھ کا دیکھ صاف کر دیا. اور وہ ہیوی لائن لگا کے بتا. یہاں قاری محسن صاحب نے انتظام کیا، 600-700 لوگ کھا لیا پھر بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اب پیٹ خراب کر لیا، اب جلسہ خراب کرنے کے لیے تیار ہے. بہر صورت ہے بابو میرا لال ہے ٹھنڈی چونی، ابھی خرچہ ہم کر دیں گے. ایک شعر سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مفکر اسلام محدث بریلوی یعنی اعلیٰ حضرت سرکار نے ارشاد فرمایا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف قصیدہ معراج لکھا، اعلیٰ حضرت سرکار نے صرف قصیدہ نور لکھا، صرف اعلیٰ حضرت سرکار نے لمبا سا کلام یعنی سلام لکھا. بھگلولوں نے اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش کو پڑھا ہی نہیں. کوئی ایسا گوشہ ہی نہیں جس پہ اعلیٰ حضرت کا قلم نہ اٹھا ہو. آپ لوگ کیا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک آدمی وہاں پہ فکس ہو جاتا منہ دکھانے کے لیے. آدمی آتا رہتا ہے اور وہ منہ کھلتا رہتا ہے بند کرتا رہتا ہے، کھلتا رہتا ہے بند کرتا رہتا ہے. اس کی ڈیوٹی رہتی ہے. کیا درود پڑھا کیا کلمہ پڑھا وہی سمجھتا ہے. مولانا صاحب بھی نہیں سمجھتے. مکھی کی طرح بھن بھناتا رہتا ہے. اس کو یہ بھی دعا نہیں معلوم کہ میت کو چھوئیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے، معلوم ہی نہیں ہے. بس یہی کرتا رہتا ہے. ہاں یہی ایک کام کرتا رہتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اس شعر کو اب نہیں نہ سمجھے گا. ارے دکھایا کس کو جاتا اس لائق ہے بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے جب قوم کے دکھتے ہوئے رگوں پہ جب ہاتھ رکھا تو ارشاد فرمایا، دل لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ کھانے سے فرصت، نہ سونے سے فرصت، نہ جاگنے سے فرصت، نہ کمانے سے فرصت، نہ بیجا خرچ کرنے سے فرصت، نہ کھیل کود سے فرصت. دل لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات بہت خشک عنوان لے کر کے میں آپ کی بارگاہ محبت میں آیا ہوں. میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کا یہ کرم ہے کہ میں ذرا چلا کے بھی تقریر کرتا ہوں اور لوگ محبت سے ساتھ دیتے ہیں. لیکن جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے بالکل خشک ہے. آپ کے من کے مطابق ہو یا نہ ہو نو پرابلم. میرا اپنا مشن ہے کہ ایسا پیغام دیں کہ لوگ بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بچ جائیں. اب آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا بلند نہیں کر رہے ہیں. انڈیا کا ٹاپ موسٹ مذہبی جلسوں کا ناظم، جن کا اخلاق لاجواب، جن کی شاعری لاجواب، آپ ان کے اندر سے شعر نکال نہیں پا رہے ہیں. اور بارگاہ غوث اعظم کا نوازا ہوا ناظم جناب آصف رضا سیفی صاحب، ان کے فن کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ اپنا ماحول بنائیں. ممبر نور پہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کے خلیفہ صدر باوقار تشریف فرما ہے. پورے علاقے کے تمام تر بزرگ، ان سارے بزرگوں کی موجودگی میں دھیرے دھیرے بولیے سبحان اللہ. اچھا ہاں یہ دھیرے ہے، اب اپنا ساؤنڈ بڑھائیے، میڈیم میں بولیے سبحان اللہ. ہاں پیچھے والے بھائی آج مت بولیے گا، 2013 میں بولیے گا. نہیں آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ ہیرو بن رہے کیا؟ ہیرو وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرے. ہیرو وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرے. اب بیٹھا بیٹھا انکوائری کرے یہ کمال تھوڑی ہے. A to Z جتنے لوگ ہیں ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، ہاتھ تو اٹھائے لیکن آواز اٹھائیے. دیکھیے ادھر کی آواز دب رہی ہے، آپ کی آواز اٹھ رہی ہے تو یا رسول اللہ. یا اللہ جو لوگ ابھی بھی اپنی آوازوں کو چاپ رہے ہیں اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے، اس کے تلی میں طاقت دے،
اس کے لیور میں طاقت دے تاکہ اپنی آواز کو اور بڑھائے. سبحان اللہ. دیکھیں یا اللہ جو لوگ تیرا نام محبت سے لے رہے ہیں زور زور سے ان کو کینسر کی بیماری سے بچا. آمین بولو بھائی, آمین بولو محبت سے یا رسول اللہ. ہاں یعنی یہ ہم دعا ہی کرتے رہے تب آپ بولیں گے, تقریر چھوڑ دیں نا. واہ واہ واہ, کچھ آواز سمجھ میں آیا؟ آپ بولے وہ چپ ہو گئی, اندازہ ہوا. اب ایک شعر میں سنا رہا ہوں, جو سمجھے تو بھی سبحان اللہ, نہیں سمجھے تو بھی اللہ کا نام لیجیے گا, ثواب تو مل ہی جائے گا. سبحان اللہ. ثواب مل ہی جائے گا. یا اللہ جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو اور زیادہ طاقت دے تاکہ ادھر سے آواز نکلے تو ادھر آ جائے اور ادھر کی آواز ادھر جائے, دونوں آواز باہم گلے مل جائے. دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ, ہے نبی کے شہر اقدس کی فضا سب سے الگ. بس آہستہ, اس سے زیادہ زور سے نہیں بولیے گا, ابھی کشن گنج سے ڈی ایم آ جائے گا, ان لوگ کو پکڑے گا جو لوگ زور سے کہے بولا سبحان اللہ. ڈر ہے کیا؟ تو جب کسی کا ڈر نہیں ہے تو پھر پرابلم کیا؟ کلیجہ پھاڑ کے بولیے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب کوئی مولوی صاحب بھی بولے کہ مت بولو, سمجھ لیجئے وہ آپ کا دشمن ہے. بہت سارے خطیب دیکھتے ہیں دائیں بائیں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بولتے ہیں چپ. لے بھائی اللہ کا نام لینے میں چپ کیوں کروا رہے ہو؟ سبحان اللہ کہے گا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس لیے ہر آدمی, جو لوگ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ زیادہ زور سے بولے سبحان اللہ. اور بھی کچھ عورتیں مکے میں آئی تھی مگر, اور بھی کچھ عورتیں مکے میں آئی تھی مگر, آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ. آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ. اور غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم, ہے شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ. اب ایک شعر ایسا پڑھنے والا ہوں, دعا کیجئے امریکہ کا ویزا لگے 2-4 مرتبہ تقریر کے لیے, لندن کا لگے, جرمن کا لگے, اب فرانس کا لگے, اور جا کر کے ہم یہ شعر وہاں پڑھ دیں. ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے, ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے, ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ. ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ. 6 آدمی جہنم میں جائیں گے حساب کتاب سے 1 سال پہلے. 6 آدمی جائیں گے جہنم میں. جہنم ہے کیا؟ غور سے سنیے گا. جہنم میں انتظام کیسا ہے, جہنم میں انتظام کیا کیا ہے. اب سنیے, شرابی کے لیے الگ انتظام, بے نمازی کے لیے الگ انتظام, ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے الگ انتظام, نبی کے دشمنوں کے لیے الگ انتظام, حقوق اللہ جو ادا نہیں کرتا الگ انتظام, حقوق العباد جو ادا نہیں کرتا الگ انتظام, علماء کا گستاخ الگ انتظام, یعنی سب کا الگ الگ انتظام. شرابی کے لیے جہاں پہ تمام تر انتظام ہے تو اس میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ شرابیوں کو جہنم میں فاحشہ عورت کی شرمگاہ سے اتنی بدبودار رطوبت نکلے گی جو شرابی کو پینے کے لیے وہاں دیا جائے گا. بے نمازیوں کے لیے الگ انتظام, اتنی بھیانک جگہ, اتنی بھیانک جگہ جس جگہ سے پورا جہنم پناہ مانگتا ہے. جہنم میں انتظام کھانے کا بھی ہے, پینے کا بھی ہے, ہاں لیکن روشنی نہیں ہے. آگ ہے اجالا نہیں ہے, آگ ہے روشنی نہیں ہے. جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہے, وہ بھی جلتے جلتے اس کا رنگ کالا ہے. جہنم کی آگ کو 1000 سال نہیں 3000 سال تک حضرت جبریل امین نے گرم کیا. اور جب نبی سے کہہ دیا کہ حضور ہم نے جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے تو میرے نبی زارو قطار رونے لگے, اتنا آنسو بہائے, اس قدر رونے لگے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے نبی کے اس انداز کو جب اس کی منظر کشی کیا تو ارشاد فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. دھیرے بولیے سبحان اللہ. ہاں پیچھے والے بھائی میرا جنازہ اٹھے گا اسی دن بولیے گا سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ارے اس دن تو انا للہ و انا راجعون نہ پڑھیے گا. سنیے سرکار فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی.
یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں کھانا ہے، ان شجرۃ الزقوم، بھوک لگے گی، ہائے ہائے کرے گا تو اسے کھانا دیا جائے گا، کانٹے دار پھل، اب وہ کھائے گا، بھوک ایسی ہوگی وہ یہ نہیں دیکھے گا کانٹا ہے چوبھے گا، کچھ نہیں۔ جیسے آپ کو بھوک لگ جائے تو باسی روٹی بھی کھا لیتے ہیں، اب بھوک نہیں رہے تو بریانی میں بھی عیب نکال دیتے ہیں۔ جہنمی کو بھوک ایسی ہوگی کانٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، کھائے گا اور چوبھے گا، گلے میں پھنسے گا، اب پانی مانگے گا، پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا، اتنا گرم پانی دیا جائے گا، پانی جدھر سے گزرے گا اتڑیوں کو گلاتا ہوا چلا جائے گا، نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس مٹے گی، یہاں نہ پیاس بجھے گی، یہاں تک کہ موت کو پکارے گا، لیکن جہنم میں جو جائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ جہنم جس جہنم میں روشنی نہیں، جس جہنم میں سانپ ہے، بچھو ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، کوئی سننے والا نہیں رہے گا، جس میں ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ حضرات نبی نے صرف سنا تو رونے لگے، ہم لوگ کوئی اثر نہیں۔ آقا فرماتا 6 لوگ جہنم میں حساب کتاب سے 1 سال پہلے جائیں گے۔ اب 6 لوگوں کا ذرا نام سن لیجئے گا، اگر اس مرض میں اس گناہ میں آپ ملوث ہیں تو توبہ استغفار کر لیجئے گا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں حکمراں، حاکم، وہ حاکم اپنے جو ظلم کرتا ہے وہ ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تاجر جو خیانت کرتا ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، عرب کے لوگ عصبیت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور نمبر 4 پہ گوار جو جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جہالت کتنا بڑا جرم ہے، جہالت کتنا بڑا مرض ہے، جہالت میں کتنا نقصان ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قاری محسن صاحب نے جلسے کا نام رکھا ہے تعلیمی کانفرنس۔ تعلیم کس قدر ضروری ہے، شکشا کس قدر ضروری ہے، ایجوکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، جیسے آدمی کے لیے آگ کا ہونا ضروری، پانی بھی ضروری، ہوا بھی ضروری، مٹی بھی ضروری، اس طرح اگر ہوا نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، پانی نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، حضرات اگر آگ نہ ہو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تعلیم، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے شکشا، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن۔ تعلیم وہ چیز ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو مثل جانور ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ زندہ لاش ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ حق و باطل میں امتیاز پیدا نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ خدا کی بندگی صحیح نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ زندگی گزار نہیں سکتے۔ آپ کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے نہ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ معرفت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ طریقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو جو ہمارے بھارت کا پی ایم انڈیا کو ڈیجیٹل بنا رہا ہے، آپ ڈرائیور بھی نہیں بن سکتے ہیں، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ آنکھ رکھتے ہوئے اندھے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے پاؤں رکھتے ہوئے لنگڑے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے ہاتھ رکھتے ہوئے لولے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے زبان رکھتے ہوئے گونگے ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ محتاج ہیں، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ سمجھ لیجئے ہماری زندگی ادھوری ہے، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کو کوئی مقام نہیں ملے گا، آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی۔ آج حضرات ڈی ایم بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، ایس پی بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، انسپیکٹر بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، منسٹر بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، کوئی منتری بنتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، آسمان پہ جاتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، کہکشاں میں جاتا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، لوہے کو ہوا میں اڑا رہا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، بم بارود بھی بنا رہا ہے تعلیم کی بنیاد پہ، نہ جانے ایک سے
गाड़ियां बना रहा है तालीम की बुनियाद पे। आज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये उलमाए किराम को देखिए, आज यहाँ बैठे हुए हैं तालीम की बुनियाद पे, मस्जिद में आगे रहते हैं तालीम की बुनियाद पे, आपके घर जाते हैं आप नीचे रहते हैं, ये ऊपर रहते हैं तालीम की बुनियाद पे। पैसा कम है लेकिन उसमें बरकतें ज्यादा है इल्म दीन की बरकतों से। हजरात याद रखिएगा, अगर तालीम नहीं है आप जिंदा लाश है, अगर तालीम नहीं है आपकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, खाना जरूरी है, अल्लाह का महबूब बनने के लिए तालीम का होना जरूरी है। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात अब सुनिए पूरा मजमा, अम्मा आप लोग सुन लीजिए, अल्लाह ताला आप लोग को सज्जदा फातिमा ज़हरा के चादर ततहीर का सदका दे दे। आप बोले वो खामोश हो गई। अब सुनिए हजरात, तालीमी कॉन्फ्रेंस है, ऐसा ऐसा जलसा कम होता है, ऐसा ऐसा मजमा कम मिलता है, ऐसा ऐसा टाइम कम मिलता है। कारी मोहसिन साहब किबला ने फरमाया आइए पहली तकरीर आपकी होगी। हजरात अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है, मुझे ये परवाह नहीं है हमारे आलिम दीन क्या बोलेंगे कि क्या तकरीर किया। मैं आपसे मुखातब हूँ, कितने लोग हैं जिनको मालूम है गुस्ल में कितने फराइज है, कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि वजू में कितने फराइज है। अरे आप पहले मस्जिद में जाने के काबिल बनिए, पहले आप कुरान छूने के काबिल बनिए, पहले आप जिक्र खुदा करने के काबिल बनिए। मुसलमान कहीं भी रहेगा पाक रहना जरूरी है। मुसलमान जिस हाल में रहेगा औरत या मर्द उसे पाक होना जरूरी है। पाकी आधा ईमान है, अल्लाह भी पाक है, रसूल भी पाक है, कुरान भी पाक है, हदीस भी पाक है, गौस भी पाक है, ख्वाजा भी पाक। तो उनका चाहने वाला मुसलमान क्यों रहे ना पाक? जहां भी रहे पाक रहे, जिंदा रहे तो पाक रहे, ताकि रूह भी निकले तो हालत पाकी में निकल जाए, ताकि यहां भी पाक रहे वहां भी पाक। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हजरात गुस्ल में कितने फराइज हैं गौर से सुनिएगा। 3 फराइज हैं। कितने हैं? मुंह से बोलो कितने हैं, साफ से बोलो गुस्ल में कितने फराइज? 3। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब तो ये मालूम था भी आपको, मैंने रिपीट कर दिया। लेकिन कुल्ली किसको कहते हैं, नाक में पानी डालना किसको कहते हैं, पानी बहाना किसको कहते हैं? अब आपकी जबान में आपकी कुल्ली कैसी होती है वो मैं बता दे रहा हूं। पानी लिया मुंह में रखा, फू, पानी लिया फू, फेंक दिया। जी यही ना होता है भाई, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। अक्सर लोग पानी लिया फू, जाड़ा में तो और जल्दी, जाड़ा में तो और जल्दी। सुन लो, कुल्ली की तारीफ यह है कि अगर 2 दांतों के दरमियान खला है, आपने खाना खाया, कोई रेशा उसमें फंस गया, पहले उसको निकालो। दांत के हर खिड़की में पानी पहुंचना जरूरी, मुंह के गोशे गोशे में पानी का पहुंचना जरूरी, हलक तक पानी पहुंचना जरूरी। अगर रोजा से नहीं है तो गरगरा करना जरूरी, ताकि मुंह का कोई हिस्सा गोशा आपका खुश्क न रहे, जो पानी आपने लिया है उससे तर हो जाए। ये है कुल्ली। अब आइए नाक में कैसे पानी डालते हैं। मस्जिदों में हमने देखा है, पानी लिया ऐसे किया, पानी गिर गया, नाक में सटा लिया, अंगूठा घुसा दिया, 2 मरतबा ऐसे किया, हो गया। हंसते क्या भाई, तुम देखते हैं ना, पानी लिया ऐसे सटाया, पानी तो नीचे गिरा। मर जाओगे जिंदगी भर इस तरह नाक में पानी डालते डालते, तुम्हारा फर्ज अदा नहीं होगा। पूछो उलमा से, बताते हैं नाक में अगर गंदगी है तो छिंगुलिया उंगली, यही तो छिंगुलिया, इसको डालो, अंगूठा मत घुसाना, छिंगुलिया डालो, पहले गंदगी को साफ करो, उसके बाद पानी लो, चुल्लू में सांस के जरिए पानी को टानो। कहां तक? दिमाग तक नहीं, नाक की हड्डी तक
वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर गंदगी रह गई, पानी वहां नहीं पहुंचा तो आपका फर्ज अदा न हुआ, आप नापाक रह जाएंगे, ये दूसरा फर्ज है। अब आइए तीसरा, सर से लेके पांव तक पानी बहाए, यानी पोछे नहीं, जाड़ा में जो पोछते रहते हैं नहीं, जाड़ा हो या गर्मी, पानी बहाए, पानी बहता चला जाए। और अगर सुन लीजिए कपड़ा पहले गंदा है यानी नापाक है तो नहाने से पहले उस कपड़ा को पाक कर लीजिए, उसके बाद आप नहाइए। अगर फर्ज में कहीं कमी रह गई तो आप समंदर में डूब के रात दिन नहाइएगा, आप पाक न हो सकते हैं। शैम्पू लगाने से पाक नहीं होता, गोवा लगाने से पाक नहीं हो सकता, लक्स लगाने से पाक नहीं हो सकता, डब साबुन लगाने से पाक नहीं हो सकता। अरे साबुन नहीं रहे, शैम्पू नहीं रहे, नबी ने जो तरीका दिया है तुम फर्ज अदा कर लो, तुम्हें पाकी हासिल हो जाए। अदा कर लो। अब सुन लो, अपने अपनी दुल्हन को समझा दीजिएगा, अपनी अपनी बेगम को समझा दीजिएगा, उसके लिए भी यही फराइज है। लेकिन नाक में जेवर है तो जेवर को हिला के पानी पहुंचाए, हाथ में चूड़ियां है टाइट, उसे चूड़ियों को दाएं बाएं करे, अंगूठी पहनी हुई है तो उसको दाएं बाएं करे, अगर चोटी बांधी हुई है तो चोटी को खोल के नहाए तो बेहतर, अगर चोटी न खोल सके तो बाल के जड़ों में पानी का पहुंचाना जरूरी। अब अगर फर्ज अदा हो गया, आपकी तहारत मुकम्मल हो गई, अब आपका हुस्न मुकम्मल हो गया, अब आप मस्जिद में जाने के काबिल हो गए, अब नमाज पढ़ने के काबिल हो गए, अब कुरान को छूने के काबिल हो गए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, बगैर तालीम के ना आप पाक हो सकते हैं, ना आपकी नमाज दुरुस्त हो सकती है, ना आपकी जिंदगी गुजर सकती है। इसलिए बेहतर है कि जैसे जीने के लिए आबो हवा का होना जरूरी है, उसी तरह आदमी के लिए इल्म का होना जरूरी। और से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। तो गुस्ल में कितने फराइज हैं? बोलिए कितने हैं? तो 3 तो मालूम हो गए, लेकिन नहाने के वक्त इस पे अमल करना जरूरी। नहाने के वक्त ख्याल रखना जरूरी कि फर्ज अदा हुआ या नहीं। हजरत आज मैं सिर्फ गुस्ल के बारे में बता दिया हूं, शायद अल्लाह ताला अपने फजल से हम लोगों को गुस्ल के फराइज को सही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। हाँ, मालूम हो गया ना। अब आइए, तालीम का होना इतना जरूरी है, सुन लो, सुन लीजिए। आपका जो हाल है अपने बच्चों को तालीम दिलाइए, इसलिए आने वाला वक्त फ्यूचर में ऐसा माहौल बनेगा कि भीख मांगने के लिए भी शिक्षा की जरूरत होगी। बगैर तालीम के उस आदमी की कोई हैसियत न होगी। आप कभी एहसास कमतरी के शिकार न हो, अल्लाह ताला सबील पैदा फरमा देगा। अपने बच्चों को तालीम दिलाए तो तालीम बहुत है, लेकिन सबसे पहले जिस तालीम का सीखना जरूरी है वो नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जब ये फर्ज अदा न होगा, आपका हुस्न सही नहीं होगा, आपका वजू सही नहीं होगा, आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को, बच्चियों को दीनी तालीम दे दें ताकि वो अल्लाह का महबूब बंदा भी बन जाए और दुनिया में रहे तो कामयाब नजर। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो जहन्नम में कितने लोग जाएंगे? पहले 6 लोग। हाकिम जुल्म की वजह से, अरब इसबियत की वजह से, ताजिर खयानत की वजह से, गवार जहालत की वजह से, और अमीर लोग पैसा वाले गुरूर की वजह से। और नंबर 6 ओलमा हसद की वजह से। ओलमा जाएंगे हसद की वजह से। ये बीमारी ऐसी भयानक, न औरत बची है, न मर्द बचा है, न अमीर बचा है, न गरीब बचा है, न ऐसा बचा है, न वैसा बचा, न शहर का बचा है, न देहात का बचा। कोई आदमी है ही नहीं जिसमें ये मर्ज ना हो। अब मैं आप कहेंगे सबको आपने शामिल कर लिया, तो सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे कस्बा में, इस बज़्म में अगर कोई आदमी
हसद से बचा होगा वो अल्लाह का वली होगा, वो अल्लाह का वली होगा। वरना हमारी और आपकी क्या गिनती, शायर को शायर से हसद, अनाउंसर को अनाउंसर से हसद, मुकर्रिर को मुकर्रिर से हसद, इमाम साहब को इमाम साहब से हसद, मुक्तदी को मुक्तदी से हसद, मुअज्जिन को मुअज्जिन से हसद, जहां देखो वही हसद, जहां देखो वही हसद। हजरात सुन लीजिएगा, अब ये हसद जो है अपने घर तक नहीं, हसद करते हैं पहले अपने लोग, हसद करते हैं पहले रिश्तेदार, हसद करते हैं जो करीब का आदमी होता है। और तो में ये बीमारी एक कदम और आगे है, उसके हसद का तो आलम ना पूछिए, वो यही सोचती है उसको मिला हमको क्यों नहीं मिला, हमको मिल गया उसको क्यों मिला, न जाने कैसे कैसे। याद रखिएगा, हसद करने वालों ने पहले आपसे हसद किया, हसद करने वालों ने पहले पड़ोसी से हसद किया, रिश्तेदारों से हसद किया, जब तक वो गरीब अपने रातों को खुले आसमान के नीचे गुजारता था कोई हसद न किया। अल्लाह ने अपने फजल से उसे खुशहाल बना दिया तो हासिदीन पैदा हो गए। तो अब आपका हमारे मोहल्ले के लोग हसद करने लगे, रिश्तेदारों ने हसद किया। अरे कमाल तो उस वक्त हो गया, नबी ने फरमाया उलमा हसद की वजह से पहले जहन्नम में जाएंगे। तो हमें हसद हो या आपको हो, तो पड़ोसी से हो, रिश्तेदारों से हो, लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं जिन्होंने हसद की इंतहा कर दिया, पड़ोसियों से किया, रिश्तेदारों से किया, किससे किया वो जाने। अफसोस तो तब हुआ कि कुछ लोगों ने आला हज़रत से हसद किया है, ताजी शरीया से हसद किया है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से हसद किया, ख्वाजा गरीब नवाज से हसद किया, गौसे आजम सरकार से हसद किया। ऐसे आलिम सुन ले, ऐसे लोगों से या किसी से भी हसद करना छोड़ दो। आला हजरत वली कामिल का नाम है, मुफ्ती आजम है, वली को कहते हैं, सरकार ताजी शरीया आला हजरत की आंखों के तारा को कहते हैं, गरीब नवाज अताए रसूल को कहते हैं। इन लोगों से हसद करना छोड़ दो, तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देगा। पूरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। 100 साल से लेके आज तक भारत में ऐसा इल्म वाला पैदा नहीं हुआ जो बरेली के अहमद रजा है। 100 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, ऐसा आलिम पैदा न हुआ, ऐसा कलमकार पैदा न हुआ, ऐसा राइटर पैदा न हुआ जिन्होंने अकेले 72 फिरका बातिला का ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया। मैं हासिदीन मौलवियों से पूछना चाहता हूं कि जब बदअकीदों का यलगार हो रहा था, तेरा बाप कहां था, तेरा दादा कहां था, तेरा मौलाना कहां था, तेरा पीर कहां था? उस वक्त कोई मैदान में नहीं था, अगर था तो तन्हा बरेली का अहमद रजा था। आला सरकार ने फौज से काम नहीं लिया, आला सरकार ने तादाद से काम नहीं लिया, रसूलुल्लाह के वसीले से अल्लाह ने इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था कि भारत की बात छोड़ दो, पूरी दुनिया के आले इल्म जब आला के कंजुल ईमान को पढ़ते हैं, दौलतुल मक्किया को पढ़ते हैं, हसामुल हरमैन को पढ़ते हैं, फतावा रज़िया को पढ़ते हैं, तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अहमद रजा बरेली में जो पैदा हुआ वो अहमद रजा क्या है? नबी के मोजज़ा को अहमद रजा कहा जाता। हजरात सुनिए, तालीमी कॉन्फ्रेंस है किशनगंज का, ये मरकजी इदारा जिसके सहन में आप लोग पैगाम सुन रहे हैं, सुन लो। वो मौलवी, नेट का जमाना है, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। कहां गए वो मौलवी जो आला हज़रत सरकार के नारा से चिढ़ते हैं, आला हज़रत सरकार के नाम लेने से परहेज करते हैं? आला हज़रत सरकार का नारा लगे तो उनके पेट में दर्द होता है। याद रखना, यह आला हज़रत का नारा हम लोगों का खुद साख्ता नारा नहीं है। आला हज़रत ने अपने इल्म से ऐसा लोगों के ईमान अकीदे को संवारा है कि दुनिया दीवानी हो गई। अब जिए तो अहमद रजा
ब्रदर। हजरत इलाहाबाद का कोई मौलवी हो या फैजाबाद का कोई मौलवी हो, ईस्ट या वेस्ट का कोई मौलवी हो, साउथ या नॉर्थ का कोई मौलवी हो, चैलेंज करता हो अहमद रजा के जैसा इल्म वाला भारत में कोई और दिखला दे जो 55 उलूम पे महारत रखते थे। अरे तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम्हारा मुख्तदी तुम्हारे खिलाफ है, और अहमद रजा का यह आलम है कि है बरेली में फतावा रज़विया जामे मिस्र में जामे अज़हर में पढ़ा जाए। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के बोले ना या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। सुनिए, आला हजरत को तकरीर से आप नहीं समझ सकते, तहरीर से भी नहीं समझ सकते, उनकी किताब पढ़िए समझ में आ जाएगा। आला हजरत की किताब पढ़िए, अल्लाह की कसम आला हज़रत सरकार की किताब अगर कोई पढ़ ले बदअकीदा हो मोहब्बत से तो खुश अकीदा हो जाएगा, अगर गुमराह है तो राह रास्त पे आ जाएगा, और अगर कोई पढ़ ले तो साइंटिस्ट बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, फिलॉसफी बन जाएगा। कोई ऐसा शोबा नहीं जहां आला हजरत ने इल्म का दरिया नहीं हुआ है। आज लोग आला हजरत को सिर्फ सोचते जरा उनकी किताब को पढ़ें, कितने बड़े पढ़े लिखे थे। सुनिए, हाफिज भी थे। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग ठीक से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसका हर बिगड़ा काम बना दे, और जो लोग दाएं बाएं कर रहे हैं उसको हिदायत दे दे। या अल्लाह, बाएं तरफ के लोग नहीं बोल रहे, या अल्लाह उनके गला में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर कर दे, और उसको भी तौफीक दे कि वो भी तेरा नाम ले। जोर से सुभान अल्लाह। सुनिए, आला हजरत सरकार हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे। अरे आप लोग की आवाज अंदर काहे जा रही है, बाहर लाइए ना भाई, लाइए सुभान अल्लाह। आला हजरत मुफ्ती भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुफक्किर भी थे, हाफिज कुरान भी थे। कैसे थे सुनिएगा, सब लोग हाफिज होते हैं 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, और आला हज़रत हाफिज हो गए 1 महीना में। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हाँ, आप लोग क्या समझ रहे हैं, बाप रे बाप। आला हजरत सुनिए, जो लोग आला हजरत से आप लोग को दूर कर दें, समझ लीजिए वो पैदाइशी आपका दुश्मन है। वो चाहता है कि आला हज़रत से दूर हो ताकि गुमराह हो जाए, इसलिए कि जो रजा वाला है वो ख्वाजा वाला है, जो रजा वाला है वो गौस का चाहने वाला है, जो रजा वाला है मुस्तफा का वफादार है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ पे आए हैं सबको पोस्टमार्टम के अज़ाब से बचा। ऐसी दुआ कोई नहीं करते जबकि करना चाहिए। हाँ, जानते हैं ना कितना बड़ा फसाद है, इसलिए हमने ये दुआ किया, यानी अल्लाह ये मौत दे तो इज्जत की मौत दे। आमीन बोलो ना भाई, आमीन बोलो ना भाई। हाँ, तो कभी भी कोई मौलवी साहब को दावत दीजिए, पीर साहब को भी, अनाउंसर को भी, हाँ, तो इस चक्कर में नहीं रहिए। हाँ, क्या तकरीर है, हट, पहले पूछिए रजा वाला है या नहीं। शायर भी हो या मुकर्रिर हो या पीर हो, रजा वाला हो, चूंकि जो रजा वाला होगा याद रखिएगा इश्क वाला होगा, वफा वाला। समझ में आ गए ना भाई। तो पूरा मजमा, आप लोग कम है क्या? आप लोग अब अंदर की बात नहीं सोचते हैं। नयापन चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, और नया के चक्कर में लोग नाम भी नया नया रखते हैं, मालूम है ना। अगर आ गया मुफ्ती साहब, बेटी पैदा हुई है उसका नाम रख दीजिए, हाँ उसका नाम रख दो खैरुन्निसा। बोला मौलवी साहब नाम ठीक नहीं है, ये तो मेरे दादी का नाम। अच्छा ठीक है, जाओ उसका नाम रख दो कुलसुम। बोला हजरत मेरी खाला का नाम। माने ये नया नाम चाह रहा है, जिद्दत नई की बीमारी घुस गई है। अब नया नाम क्या है, पिंकी, सिंह की, कुछ दिनों के बाद रखेगा मंकी,
समझ गया ना, नया है नाम। और जब मंकी लड़की होगी तो मंकी, लड़का होगा छुछुंदर। भाई हंसने की क्या बात है, नया नया नाम के तलाश में। याद रखना हर नई चीज अच्छी नहीं होती है। अरे सारी दुनिया के लोगों के अस्माए गिरामी एक तरफ, रसूलुल्लाह की बेटी का अस्माए गिरामी एक तरफ। न फातिमा का जवाब है, न उम्मे कुलसूम का जवाब है, न ज़ैनब का जवाब है, न रुक़ैया का जवाब। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, या अल्लाह और सब खामोश हो गई है, सबके ऊपर फजल फरमा। आप लोग नहीं बोल रहे थे हजरत, टाइम हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो हसद की बीमारी से बचिए। एक रिवायत और याद आ रही है, इजाज़त है सुना दूं भाई, सबकी इजाज़त है, सुन रहे हैं ना? तो सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए अल्लाह से कलाम करने के लिए, बातचीत करने। तो एक आदमी को देखा अर्श के साए में, अर्श के साए में देखा तो अर्ज करने लगे, या अल्लाह इस आदमी का जरा नाम तो बता, इस आदमी का नाम बता। तो अल्लाह फरमाता, नाम छोड़ो काम पूछो। इसका नाम क्या है, छोड़ो काम पूछो। अब यही टर्निंग पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसका काम ये था, ये किसी की चुगलखोरी नहीं करता था, ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता था, और ये किसी को देख के हसद नहीं करता था। इसी वजह से मेरी रहमत को प्यार आया है, हमने अर्श के साए में इसे जगह दे दिया। जो आदमी हसद से अपने आप को बचाता है वो जन्नत में जाएगा, और जो हसद करता है वो जहन्नम में जाएगा। हसद करना बंद कीजिए, जलन खोट्टा वाला काम बंद कीजिए, किसी को देख के जलिए मत। क्यों? इसलिए अल्लाह ने किसी को तरक्की दिया तो अल्लाह बीमारी देता है, मुंह खोल के बोलिए, बीमारी देता है, शिफा देता है, रोजी देता है। हाँ बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बोलिएगा, वरना आप लोग कर्फ्यू लग गया है क्या? मुंह खोल के बोलो मेरे भाई। हाँ, औलाद देता है, बेटा देता है, बेटी देता है, अच्छा रोजी देता है, हाँ, और ताकत देता है। तो ताकत दिया अल्लाह ने तो जोर से बोलो ना भाई, अल्लाह अल्लाह। हाँ, खुशी देता है, गम देता है, उरूज देता है अल्लाह। अब सुनो कुरानी जबान, अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसे चाहता है थोड़ा रिस्क देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता है। फयग़फ़िरु लिमन यशाअ, अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे। व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसको चाहे अजाब दे दे। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे। व तुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसको चाहे जिल्लत दे दे। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما। ज़मीन और आसमान की सल्तनत का मालिक अल्लाह है, लेकिन वो जिसे चाहता है तो बेटा देता है, जिसे चाहता है तो बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहता है बाज बना देता है। यानी जो देता है अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। तो जब ये हमारा ईमान है तो फिर हसद क्यों है, फिर जलन क्यों है? अल्लाह ने जिसको चाहा सुरूज दे दिया, अल्लाह ने जिसको चाहा तरक्की दे दिया, अल्लाह ने जिसको चाहा माल दे दिया, अल्लाह ने जिसको चाहा जमाल दे दिया। हमारा काम है वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। अल्लाह ने मना फरमाया तुम इसकी तमन्ना ना करो, इसकी आरज़ू ना करो कि तुम में से अल्लाह ने बास को बात पे फजीलत दिया। ये ना कहो उसको मिला हमको क्यों ना मिला, उसको मिला हमको क्यों ना मिला। ऐसा मत कहो। अल्लाह ताला जिसको जो दिया है, जिसके हक में जो बेहतर था, अल्लाह ने उसे वही अता फरमा दिया। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है तो सुनिए, अगर मेरे जैसा आदमी पीएम बन जाए इंडिया का तो क्या होगा?
کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں 6 مہینے کے لیے بھی ہم پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں. ہاں کاہے 6 مہینے کے لیے ہو جاتے. سنی علماء کے لیے الگ ریزرویشن، اماموں کے لیے الگ ریزرویشن، مؤذن کے لیے الگ، مدرسے میں جو مولانا حضرات پڑھاتے ہیں ان کے لیے خاص ریزرویشن، چونکہ سب سے بڑا کام وہی کرتے ہیں جو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں. ملک چلانا آسان ہے، اسٹیٹ چلانا آسان ہے، اس دور میں مدرسہ چلانا آسان نہیں. اس لیے یہ قاری محسن صاحب کا جگر ہے، یہاں کے اساتذہ کا اخلاق ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے جنہوں نے ادارے کو اوج ثریا تک پہنچانے کا عزم مصمم کیا ہے. خود اپنا حال ایسا رکھتے ہیں کہ انجان آدمی سمجھ نہ سکے گا کہ یہ کیسا محسن ہے، یہ کس معیار کا محسن ہے. لیکن علماء کے لیے، طلباء کے لیے، رسول اللہ کے دین حنیف کے لیے 24 آورز کمر بستہ رہتے ہیں. اور ان کا مشن یہی ہے کہ اور لوگ مرنے کے بعد کچھ اور انتظام کرتے ہیں، ہم دارالعلوم امجدیہ کو اس طرح سیچ دیں کہ ہم قبر میں جائیں فیض ملے اور حشر میں خدا پوچھے تو ہم دارالعلوم امجدیہ کو پیش کریں. بہت کٹھن ہے مدرسہ چلانا، مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. صرف میں تقریر نہیں کرتا ہوں جی، ایک چھوٹے سے ادارے کا خادم بھی ہوں. پیسہ نہیں رہتا ہے تو دن میں تارا نظر آتا ہے. اب پیسہ چندہ کر کے بھی لاؤ تو لوگوں کی زبانیں سننے کے بعد دل بالکل ملول کے رہ جاتا ہوں. 1 روپیہ قوم سے کیسے لیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو دے کے کہتے ہیں شکریہ، کچھ لوگ ہیں مولوی صاحب راستہ کاٹ دیا، دیکھا صرف نکل دیا. کہے بھائی؟ بولا کہ مولانا سوار ہیں. تو کیا ہوا؟ اکیلے تو ہیں. بولا چپ، اکیلے ہیں، رشید بھائی ساتھ میں ہیں. میں نے رشید بھائی سے اس کو اتنا ڈر ہو رہا، سمجھ گئے نا؟ رشید بھائی مولوی صاحب ملے گا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرات اگر دینی معاملے میں مسجد میں مدرسہ میں آپ کا پیسہ لگ جائے تو سمجھ لیجئے گا ہم نے زندگی میں کروڑوں کمایا ہے، ساری کمائی گئی، یہی ہماری اصل کمائی ہے. ذرا زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ بولو، ذرا اور لہرا کے بولو یا رسول اللہ. حضرات یہ مدرسہ چلانا معمولی بات نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ کوئی بھی ہو، کوئی مولانا کے بس کی بات نہیں ہے چلا لینا. جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو اللہ کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے اور رات دن وہ محنت کرتا ہے. جو ہوتا ہے سب خدا کے فضل سے ہوتا ہے. آہستہ بولیے سبحان اللہ. 6 مہینہ کے لیے میں پی ایم بن جاتا، یہ سارا انتظام میں کر لیتا. چونکہ انڈیا میں نہ جانے کئی 100 سال تک مغلیہ خاندان کے لوگوں نے حکومت کیا، ایک بھی مدرسہ نہیں بنایا، ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنایا. میں یہی کام کرتا، دارالعلوم امجدیہ یونیورسٹی ہاں چن چن کر کے جتنا ہے. ارے آپ ہی کے شہر کا ایک آدمی نیتا بنا ہے، کتنا کام کر لیا. نہیں سمجھ گئے نا؟ ارے ہمارے لیے دعا کرو دوست. میں بھی 6 مہینے کے لیے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں اگر میں پی ایم بن جاتا تو میرا جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ تو 7-7 فٹ کا ہوتا. اب میرا ہائٹ یہ ہے. اب لوگ کیا ہوتا اگر امریکہ جاتے، بلایا جاتا پورے ورلڈ کے نیتاؤں کو، پریزیڈنٹ سب کو، انڈیا کا پی ایم جاتا، وہاں کے لوگ ہم کو دیکھتے اور یہی کہتے انڈیا میں کوئی آدمی نہیں ہے کیا؟ کتنی رسوائی ہوتی انڈیا کی، کتنی سبکی ہوتی. تب سمجھ میں آتا نہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اللہ جس کو جس طرح بنایا ہے اس کے حق میں وہی بہتر ہے. ہم نہ سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی سوچنے لگتے ہیں اگر 6 فٹ میرا ہائٹ ہوتا، وزن 50 کلو ہے، 2 روپیہ خرچہ کر کے وزن کروایا تھا آج سے 15 دن پہلے. جو حقیقت ہے بھائی، 2 روپیہ دیا 50 کلو، وزن ہوا 50 کلو. میں سوچتا ہوں 6 فٹ کا آدمی ہوتا اور وزن 60 65 70 کلو ہوتا، باڈی بلڈر ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا. جلسے میں جاتے ہیں تو دورے سے لوگ دیکھتے تو کہتے ہیں نعرہ تکبیر.
حضرت آ رہے ہیں، اور ابھی یہ حال ہے، چپ کے آگے بیٹھ گئے. کتنے لوگ تو نہیں پہچانتے، کہتا ہے مولوی صاحب ہٹو. بڑا مسئلہ ہے، نہیں سمجھے. ہاں یہ سب. اب دیکھیں ایک تو مولانا صاحب آئیں گے، وہیں سے ہوگا نعرہ تکبیر، اللہ ہم آ کے چپکے سے بیٹھ گئے. تو کبھی کبھی سوچتے ہیں، لیکن پھر سوچتے اللہ جس طرح تو نے مجھ کو بنایا ہے تیرا احسان ہے. زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ. پوچھے کاہے ٹیمپو پہ بھی آرام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں. جو مٹکا ہوگا جگہ نہیں ہے چل ہٹ. بھائی لوکل ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، کبھی جنرل میں، سمجھ گئے، رات بھر کا بالکل شبیداری رہتی ہے، سونے کو دل بے قرار ہے، پڑاک سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، سو گئے. جس کا وزن 70 کلو ہوگا بیٹا چڑھ ہی نہیں پائے گا. نقصان ہوا نا. اللہ نے جس کو جس طرح بنایا ہے، جس کے لیے جو بہتر تھا کالا ہونا تھا اسے کالا بنایا، جس کے لیے گورا رنگ بہتر تھا اس کو گورا بنایا، جس کے لیے غریبی بہتر تھی اسے غریب بنایا، جس کے لیے امیر بہتر تھی اسے امیر بنایا. ہم کیوں حسد کریں، ہم کیوں جلن کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں. یہی کم ہے کہ انسان بنایا. ارے یہی کم ہے اتنا حسین بنایا. وہ چاہتا تو کتا بناتا، وہ چاہتا تو سور بناتا، وہ چاہتا تو چھپکلی بناتا، وہ چاہتا تو بیل بنا دیتا، وہ چاہتا تو چیونٹی بنا دیتا، لیکن کتنا بڑا احسان ہے انسان بنایا. ارے زور سے بول میرے بھائی سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان ہے، اپنی مرضی سے ہمیں انسان بنایا. پھر انسان بنا کے وہ چاہتا تو آنکھ یہاں کے بجائے یہاں دے دیتا، چہرہ کتنا خراب لگتا، منہ یہاں کے بجائے ادھر دے دیتا، کتنا خراب لگتا، ناک یہاں کے بجائے ادھر دے دیتا، کتنا خراب لگتا. لیکن کتنا بڑا احسان کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج رکھ کے چہرہ بنایا، لاجواب بنایا، انگلیوں کو بنایا لاجواب بنایا، آنکھ بنایا لاجواب بنایا. ارے کتنا بڑا احسان ہے انسان بنایا، اور اس سے بڑا احسان ہے مصطفیٰ کا غلام بنایا. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. حضرات نعرہ ایک سے ایک لگ رہا ہے، لیکن سنیے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان. اس احسان کا کون بدلہ چکا سکتا ہے. اسی لیے دوستو کسی کے فلک پوش عمارت کو دیکھ کے حسد نہ کرو، کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کے حسد نہ کرو. اگر غریب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو امیر ہے وہ اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کرے، ورنہ وہ حال ہوگا. سن لو غریبوں مچل جاؤ. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. جو غریب ہے بغیر دوا کھائے سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے. اور جو پیسہ والا ہے دوا لاؤ، دوا کھاتا ہے تو سوتا ہے. غلط تو نہیں بول رہا ہوں. اور کانپتا رہتا ہے. کس لیے؟ کبھی انکم ٹیکس کا ڈر، نوٹ بندی ہوئی تو لگے اس کی سانس بند ہو گئی. نہیں بھائی کتنا تو مر گیا. کون؟ پیسہ والا. اور غریب نو پرابلم. غریب کو کوئی پرابلم ہی نہیں، پیسہ تھا ہی نہیں تو پرابلم کیا. لایا تھا کھاپی کے برابر کیوں ہوا تھا. ہم ہی لوگ کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. جی 8 نومبر کو شاید یہ طوفان آیا تھا. ہاں مسولی شریف میں ہم لوگ تھے، اسٹیجے پہ معلوم ہوا، سمجھ گئے. تو بس وہیں پہ حساب لگا لیا، ٹینشن ہے نہیں، پیسہ تو ہے نہیں. اور امیروں کو اوہو کتنا تو مر گیا. امیر تھا مر گیا، غریب تھا بچ گیا. زور سے بولو نا بھائی. اس کے بعد امیر جو لوگ ہیں انکم ٹیکس کا ڈر، چور کا ڈر، ڈاکو کا ڈر. حج نہیں کرے گا تو باپ بھی نہیں بچائے گا. امیر ہے حج کرو، نہیں کرو گے یہودی نصرانی بن کے مرو گے. پیسہ والے ہو زکوٰۃ دو، نہیں دو گے حشر میں تمہارا مال سانپ بن کے کاٹے گا، باپ بھی نہیں بچائے گا. بھائی امیر کے لیے ہے نا. غریب ہو نو پرابلم، پیسہ ہے یہ نہیں ہے، حج کاہے کو کرے گا.
वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज वही करेगा जिसके पास इस्तात हो। गरीब है, पैसा है नहीं, हज फर्ज है नहीं। गरीब है, ज़कात फर्ज है ही नहीं, देगा काहे को। गरीब है, इनकम टैक्स वाला आएगा काहे को। गरीब है, न चोर का डर न डाकू का डर, चोरवा आ जाए तो सुधर जाए। हाँ, मैं तो कभी कभी सोच रहा था उसी बीच में कि मेरे घर में छापा मारे पुलिस। मैं सोच रहा था मेरे घर अखबार में कल छपेगा, आएगा तो पहले हम उसको चाय पिलाएंगे, नाश्ता खिलाएंगे और सारे घर की चाबी उसको हवाले कर देंगे। अब बोलेंगे देखो ड्यूटी ठीक से करो, एक एक जगह को छान मारो, एक एक को देखो कितना निकलेगा। रात भर उसको छनवाते रहते। सुबह में कहता मौलवी साहब माफ़ करो, जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं था तो तुमने क्यों ऐसा करवाया। लेकिन मेरे घर कोई आया ही नहीं, क्योंकि हुकूमत जानती है गरीब है मौलवी, इसके यहाँ क्यों जाएगा। जो गरीब है यहाँ भी मुसीबतों से बचा हुआ है, और जब हश्र में जाएगा अल्लाह पूछेगा, बंदा कह देगा मौला जितना तूने दिया खा पी के बराबर है, कुछ बचा ही नहीं। और अमीरों से हिसाब होगा, हमने दौलत दिया कैसे खर्च किया, कैसे अदा किया, तुमने कहाँ खर्च किया है। अमीर जवाब देते रह जाएगा, गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए अमीरों, अल्लाह पैसा दिया है हिसाब करके ज़कात दो, गरीबों का हक दो, पड़ोसियों का हक अदा करो और तुम शाकिर बन जाओ। और गरीबों, कभी किसी अमीर के दौलत को देख के हसद न करो, अपनी गरीबी को देख के सब्र कर लो। अल्लाह की कसम, ये गरीबी तुम्हारे लिए बाइस रहमत हो जाएगी। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अपनी अपनी दुल्हन को समझा दीजिएगा, अपनी अपनी बेगम, हाँ बेगम को, वाइफ को, पत्नी को, कि किसी के जेवर को देख के हसद न करे, किसी के बेटा को देख के हसद न करे, किसी के घर बार को देख के तमन्ना न करे मेरे पास भी होता, मेरे पास भी होता, मेरे पास भी होता। उसको कह दीजिए जो अल्लाह ने दिया वही तेरे लिए बहुत। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कुरान ने साफ मना कर दिया, वला ततमन्नो मा फद्दलल्लाहु बि बादकुम अला बाद। अल्लाह ने तुम में एक दूसरे को जो फजीलत दिया है हरगिज़ इसकी आरज़ू ना करो। अल्लाह ने जिस हाल में तुम्हें बनाया है उसका शुक्र अदा करो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तुम लोग रात भर घूमती रहो, जाओ, एक भी मसला नहीं याद करती है। आप लोग को नींद आ रही है कि नहीं भाई, पेट खराब हो गया, हाँ मेरा भाई जा रहा है, हाँ, वही उठेगा जिसका पेट खराब होगा। हाँ नहीं ठीक है, वो आप पाँव सीधा कर रहे थे। या अल्लाह दीवाने के इस मजमे को सलामत रख, या अल्लाह तालुम अमजदिया को उरूज अता फरमा, यहाँ के तमाम मुदर्रिसीन को अल्लाह लखपति बना दे। अरे आमीन बोलो ना भाई, आमीन बोलो ना। पैसा रहेगा तब ना दीन की खिदमत करेंगे, अब पढ़ाते रहेंगे यहाँ, अब बच्चा बीमार रहेगा और डॉक्टर सब तो जानते हैं कितनी बड़ी तलवार लेके रखता है, एक दवा नहीं देगा, पहले फीस जमा करो। क्या डाकू रे भाई, छुआ भी नहीं, फीस जमा करो। हजरात आप सोचते हैं मौलवी अगर कह दे कि इतनी तनख्वाह दो तो आप कहते हैं मौलाना लोग जुल्म कर रहा। क्या मौलवी का बच्चा बीमार नहीं होता? क्या मौलवी के घर में खाना नहीं बनता? क्या मौलवी को गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है? क्या मौलवी को राशन की जरूरत नहीं है? अरे इसी समाज में तुम जीते हो, कभी ये सोच लो जितनी जरूरत है मुझे है उतनी जरूरत है उन्हें है। हम 20,000 कमा के भी परेशान है, या अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, मदरसे का मुदर्रिस 6,000 कमा के भी मुस्कुराता है, 8,000 कमा के भी मुस्कुराता है। फर्क इतना है ये दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह इनका इंतजाम फरमा देता। दोस्तों अपने बच्चों को आलिम बनाइए, कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मौलाना जब आपका बच्चा बनेगा आलिम तो कितना फायदा होगा सुन लीजिए। सबसे पहले आप पीछे, बेटा आगे। पूछे कैसे? मौलाना हो गया आपका बेटा और आप है चौपट, और आपका बेटा आलिम हो गया, मस्जिद में आया, अब्बा पीछे बेटा आगे।
ہوا کہ نہیں بھائی؟ اور جب نیت باندھے گا اس کا باپ پیچھے سے تو یہ نہیں کہے گا نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ کے، اور پیچھے اپنے بیٹا افضل کے کہے گا؟ کوئی بیٹا کہے گا؟ رشتہ وہاں پہ دیکھے گا نا؟ باپ بھی کہے گا پیچھے اس امام کے ہے اسی کا بیٹا، یہ نہیں کہے گا یا اللہ پیچھے اپنے بیٹا کے، پیچھے اپنے اکلوتا کے، پیچھے اپنے لڈو کے، نا بولے گا پیچھے اس امام کے۔ حضرات جب ہماری اور آپ کی مسجد میں مصلی امامت پہ اگر بیٹا کھڑا ہو جائے تو باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات جو نبوت کے منصب پہ، نبوت کے مصلی پہ فائز ہو، اس نبی سے ہمارا اور آپ کا کیا خاندانی رشتہ ہو سکتا ہے؟ ارے آمنہ کے لال کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ماں کا، اور حضرت قاری محسن صاحب اتنا ناشتہ دے دیتے ہیں، کاجو، کشمش، واہ واہ، کیوں؟ باڈی بناؤ، باڈی بناؤ، واہ واہ۔ ہاں مدرسے میں ایسا ناشتہ بہت کم ملتا ہے۔ قاری محسن صاحب کو اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات سن لیجئے، آپ لوگوں نے جتنا پیسہ ادارے میں دیا ہے وہ پیسہ کہاں گیا؟ آج آپ کے سامنے حافظ قرآن کی صورت میں نظر آنے والا ہے۔ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے دل مچل جائے گا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے، اور آپ کو یہ مزاج لے کے جانا ہے، انڈیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ضروری ہے، اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دیجئے تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے وہ سمجھ جائے۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ مل جل کر کے میرے ساتھ توبہ استغفار کر لیں، بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ۔ بہت زور کر دیے، پنڈال پھٹنے والا ہے۔ ارے میرے بھائی ساؤنڈ بڑھائیے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی توبہ قبول فرمائے۔ عربی میں توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور آپ لوگ کیسے توبہ کرتے ہیں؟ باپ رے باپ، توبہ 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 توبہ۔ ارے ہنستے کیا بھائی؟ یہی تو ہم دیکھتے ہیں، کوئی نئی بات ہم تھوڑے لا رہے ہیں۔ لوگ اپنا منہ اپنا ہاتھ اس کو کہتا توبہ 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 توبہ، ابے منہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ توبہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ توبہ اگر اردو میں کرنا چاہتے ہو تو پہلے احساس کرو کہ ہم نے پاپ کیا، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، یا اللہ تو نے منع کیا، تیرے محبوب نے منع کیا، ہم پھر بھی جو ہے کیا کریں، یا اللہ ہم خطا ہم کر ہی چکے ہیں، انجان بھول کے انجانے میں مولا، لیکن ہم تیرے مجرم ہیں، ہم نے پاپ کیا ہے، لیکن تو ستار ہے، غفار ہے مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد یہ ہم کام نہیں کریں گے، تو محبوب کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، اور کیے ہوئے پاپ سے پناہ مانگیے اور توبہ کیجئے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ اردو میں کوئی توبہ طریقہ ہے؟ صاف صاف پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف اتنا زور سے پڑھیے گا مائک سب پھٹ جائے، ہم لوگ کا کلیجہ پھٹ جائے، میرا انتقال ہو جائے، ہاں میرا انتقال ہو جائے۔ آپ لوگ کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ مر جائیے، کائے کے لیے بھائی؟ اگر کسی کا انتقال ہوا کشن گنج میں آنا میرا ظلم ہو جائے گا، بولا مولوی صاحب مار دیا، اس لیے آپ لوگ بچے رہیے، ہمارا ہی انتقال ہو جائے، لیکن کلمہ پڑھتے پڑھتے پورا مجمع پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لے بھائی اوورٹیک ہو گیا، اوورٹیک کر دیا۔ آپ لوگ پہلے سن لیجئے تب پڑھیے گا، اوورٹیک مت کیجئے۔ ہاں کلمہ شریف پڑھتے ہیں ہفتے میں 1 دن، وہ بھی زبر زیر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واہ رے واہ، کبھی تو آپ نے ٹھیک نہیں کروایا، پہلے سن لیجئے لا الہ الا اللہ، ساؤنڈ بڑھا کے، یہی دولت بچی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ جو لوگ زور سے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے کڈنی خراب ہونے سے بچا لے، اس کو جان لیوا بیماریوں سے بچا،
اور یا اللہ دنیا میں جتنا 16 کلی ہے اس کا برین ہیمریج ہو جائے، اس کی کڈنی خراب ہو جائے، اس کا پھیپڑا خراب ہو جائے، جو 16 کلی ہے جو سب کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس کا کلیجہ خراب ہو جائے، یا اللہ تمام سنی لوگوں کو اپنے فضل سے مالا مال فرما۔ سبحان اللہ، آمین بولو، آمین بولو نا بھائی۔ سبحان اللہ۔ ہاں دیکھیں، ہاں اچھا آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھے رہیے، اے بھائی میرے بھائیوں بیٹھے رہو، آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ تکلم مت کیجئے، بیٹھیے بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھو میرے لال، بیٹھو۔